بزرگان محترم اور برادران عزیز، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا اس نشست میں۔ اس ارشاد میں اس مہینے کی ایک خاص عبادت کی طرف ہمیں اور آپ کو متوجہ کیا جا رہا، اور وہ عبادت اسی مہینے کے ساتھ خاص ہے۔ اگر کوئی اس عبادت کی فضیلت، اس کا کوئی صلہ، کوئی اجر و ثواب، کوئی بدلہ، کوئی اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، اسی مہینے میں وہ اگر ادا کرے گا تو وہ فیض یاب ہوگا، سرفراز ہوگا، وہ کامیاب ہوگا۔ اگرچہ اس عبادت سے بعض ہمارے بھائی اس کو ادا کر کے فارغ بھی ہو چکے ہوں گے، لیکن بہت سے مسلمانوں کی اس طرف توجہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ اس نشست میں آج اسی عبادت کے بارے میں کچھ گوش گزار کیا جائے گا کہ اس کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے۔ حالانکہ یہ عبادت کوئی نہ فرض ہے نہ واجب ہے، مستحب کے درجے میں ہے کہ اگر کوئی اس عبادت کو ادا کرے گا تو بہت ثواب ہے، بڑا مقام ہے اس کا، بڑا اونچا درجہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی اس کو ادا نہیں کرتا تو کوئی گناہ نہیں۔ نہ وہ شخص جو اس عبادت کو ہر سال خواہ ادا کرتا ہو کسی کو برا بھلا بھی نہیں کہہ سکتا کہ بھی تم کیوں نہیں روزے رکھتے، ہو تم کیوں نہیں اس عبادت کو کرتے، برا بھلا بھی نہیں کہا۔ کیوں؟ مستحب عبادت کا مطلب ہی یہی ہے کہ اگر آپ کریں گے تو اللہ کے محبوب بنیں گے۔ مستحب اچھی بات ہے، نہیں کرو گے وہ عبادت کوئی گناہ نہیں، کوئی برا بھلا نہیں آپ کو کہہ سکتا، لعنت ملامت نہیں کر سکتا۔ بعضی باتیں ہیں ایسی اگر مسلمان کی عادت ہو اس کو چھوڑنے کی تو اس کو لعنت ملامت کیا جا سکتا ہے۔ سنت مؤکدہ ہے، ظہر سے پہلے کی، جمعے سے پہلے کی، فجر سے پہلے کی، کبھی کسی عذر کی وجہ سے اگر رہ جائے تو کوئی گناہ نہیں۔ لیکن اگر ایک مسلمان کی عادت ہی بن جائے، وہ سنت پڑھتا ہی نہیں فجر سے پہلے یا ظہر سے پہلے، اس کو اس ترک سنت پر لعنت ملامت کی جا سکتی، کیونکہ سنت مؤکدہ تاکید آئی ہے، اللہ کے نبی نے اس پر بڑی زور دیا ہے کہ اس کو ادا کریں۔ تو بہرحال اس حدیث کے اندر جس عبادت کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے وہ اس مہینے کے اندر 6 روزے رکھنا ہے۔ فرمائے کہ من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال، جس مسلمان نے رمضان کے پورے روزے رکھے، یہ بھی شرط ہے کہ رمضان کے پورے روزے رکھے ہوں۔ اگر 30 دنوں کا مہینہ ہے تو 30 رکھے ہوں، 29 کا ہے تو 29 رکھے ہوں، ثواب اس کو 30 کا ہی دیں گے اللہ تعالیٰ۔ جس مسلمان نے رمضان المبارک کے پورے روزے رکھے، اب اس کے لیے یہ فضیلت ہے کہ اگر وہ شوال میں 6 روزے اور رکھ لے، جیسے کیسے رکھے، پورا مہینہ گنجائش ہے اس عبادت کے ادا کرنے میں۔ ابھی بھی کافی دن پڑے ہیں، صرف اس مہینے کی پہلی تاریخ کو روزہ نہیں رکھ سکتے، دوسری شوال سے آپ رکھ سکتے ہیں، تیسری شوال سے رکھ سکتے ہیں، 2-3 دن چھوڑ کے بھی رکھ سکتے ہیں، 1 ہفتہ چھوڑ کے بھی رکھ سکتے ہیں،
تسلسل کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں کہ کوئی ناغہ نہ کرو، 6 روزے باقاعدگی سے رکھ لو، اور چاہو تو بیچ میں چھوڑ کے بھی رکھ سکتے ہیں، ایک دن رکھ لیا، ایک دن ریسٹ کر لیا، اگلے دن رکھ لیا، پھر ریسٹ کر لیا، پورے مہینے کے اندر رکھ۔ یکم شوال کو ممانت ہے۔ روزے کی عبادت آپ پورے سال ادا کر سکتے ہیں، صرف 5 دن 5 ایام میں اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ 5 دنوں کے علاوہ جب چاہو روزہ رکھ سکتے ہیں آپ، نفلی روزہ بھی رکھ سکتے ہو، کوئی نظر کا روزہ ماننا ہے، منت ماننی ہے آپ نے، کیونکہ عبادت اللہ کی ہے تو نظر بھی اللہ کی ہے، نظر بھی عبادت ہے کہ میرا یا اللہ اگر فلاں کام ہو جائے گا تو میں 1 روزہ رکھوں گا، 2 روزے رکھوں گا، تو رکھنے پڑیں گے پھر اگر وہ کام ہو گیا تمہارا، لیکن ان 5 دنوں میں نہیں رکھ سکتے، آگے پیچھے جب مرضی رکھ۔ کون سے 5 دن ہیں جن میں منع کر رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا کہ لا تصوموا فی ہذہ الایام فإنها ایام اکل وشرب وبعال او کما قال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سال کے اندر یہ 5 دن ایسے ہیں جن میں آپ نے روزہ نہیں رکھنا۔ وجہ بھی بتلائیے کہ یہ 5 دنوں میں کیوں نہیں روزہ رکھنا؟ فرمایا کہ یہ اللہ کی مہمانی کے دن ہیں، اس میں آپ کھاؤ پیو، کھانے پینے کے دن ہیں۔ ایک عید الفطر کا دن ابھی گزرا، دوسرا ہے عید الاضحیٰ کا دن ابھی جو آ رہا ہے، قربانی کا دن جس کو آپ کہتے ہیں، یوم النحر جس کو کہتے ہیں، 2 دن ہو گئے۔ یوم النحر کے بعد 3 دن اور ایام تشریق کے جو دن ہیں وہ 11ویں 12ویں اور 13ویں بنتی ہے، جس میں آپ تکبیرات بھی کہتے ہیں، اور عصر کے وقت جا کے پھر وہ عصر کی نماز کے ساتھ ختم ہوتی۔ تو یہ 5 دن بنتے ہیں، 2 دن عید الفطر عید الاضحیٰ کے، اور عید الاضحیٰ کے بعد 3 دن اور۔ ان 5 دنوں میں روزہ رکھنے کی ممانعت ہے، باقی سارا سال آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اس حدیث میں اس مہینے کے بارے میں روزہ رکھنے کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ 6 روزے رکھ لیں، پھر کیا ملے گا آپ کو؟ دیکھو کتنا اونچا مقام، کتنی اونچی ڈگری دی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر او کما قال۔ وہ ایسا ہو جائے گا مسلمان جیسے اس نے زمانہ بھر روزے رکھے۔ دہر کا لفظ استعمال کر رہے ہیں اللہ کے نبی۔ اب دہر کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں اس کے معنی ہے زمانے کے، اور زمانہ چلا آ رہا ہے جناب، پتہ نہیں کب سے چلا آ رہا ہے، اور چلتا رہے گا یہ جب تک اللہ چاہیں گے۔ یہ جو زمانے کو تقسیم کیا ہوا ہے نا ہم نے، یہ ہم نے اپنی سہولت کے لیے کیا ہے کہ یہ جی دن ہے، پھر دن کو بھی تقسیم کیا ہوا ہے 12 گھنٹوں میں، یہ دوپہر ہے، یہ سپہر ہے، یہ صبح ہے، یہ شام ہے، یہ سب ہم نے تقسیم کیا ہوا ہے۔ رات کو بھی اسی طرح تقسیم کیا ہوا ہے۔ پھر دن کے 7 دن ہوں تو ہفتہ بنا لیا، 4 ہفتے ہوں تو مہینہ بنا لیا، 12 مہینے ہوں تو سال بنا لیا، اور 100 سال اگر ہوں تو صدی بنا لی۔ یہ ہم نے اپنے سہولت کے لیے، اللہ نے ہماری سہولت کے لیے سال کے 12 مہینے بنا دیے، ورنہ زمانہ جو ہے یہ ناقابل تقسیم ہے، چلا آ رہا ہے۔ سورج جب سے بنا ہوا ہے اس وقت سے زمانہ چلا آ رہا ہے۔ اس کے معنی کیا بنیں گے؟ دہر کے معنی
اس میں علماء نے نا اپنے اپنے ذوق اور شوق کے مطابق مختلف معنی بیان کیے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کے معنی ہے سال کے، یعنی جو مسلمان رمضان کے روزے پورے رکھ لے اور 6 روزے یہ بھی رکھ لے تو اسے سال بھر کے روزوں کا ثواب ملے گا. انہوں نے کہاں سے یہ معنی لیے؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا یہ قانون موجود ہے، فرمائے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو نیکی لے کر آئے گا نا ہمارے پاس، کم سے کم ہم اسے جو اجر اور بدلہ دیں گے اس نیکی کا بڑھا چڑھا کے 10 گنا دیں گے، کم سے کم. زیادہ جتنا چاہے ہم دے دیں اس کے اخلاص کو دیکھ کے، 70 گنا دے دیں، 700 گنا دے دیں، 49 کروڑ گنا دے دیں، جتنا مرضی دے دیں، اللہ کے خزانوں میں کون سا کمی آئے گی. لیکن کم سے کم اللہ تعالیٰ نیکی میں یہ ضابطہ رکھا، برائی میں نہیں رکھا، گناہ میں نہیں رکھا. اللہ نے گناہ تو جتنا کوئی کرے گا بس اتنا ہی اسے سزا ملے گی، وہ نہیں بڑھا چڑھا کے ملے گی. نیکی میں 10 گنا بڑھا چڑھا کے. تو جنہوں نے دہر کے معنی سال کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ 1 مہینہ تو رمضان کا تم نے روزہ رکھا، یہ 10 مہینوں کے برابر ہو گیا کم سے کم. اللہ کے نبی فرما رہے 6 روزے اور رکھ لو، تو 6 روزوں کو جب تم 10 سے ضرب دو گے 60 روزے بن جائیں گے. 2 مہینوں کے یہ ہو گئے، 10 مہینے وہ، 2 مہینے یہ شوال والے، اور 12 مہینے ہو گئے سال کے روزوں کا ثواب. لیکن عربی زبان میں دہر کے معنی سانہ کہیں نہیں ہے، کیونکہ مستقل الگ لفظ ہے سال کے لیے عربی میں، اس کو سنہ کہتے ہیں. سنہ کہتے ہیں نا، کون سا سن جا رہا ہے جی؟ 1440 ہجری. عیسوی کون سا سن جا رہا ہے؟ 2025. تو وہ سن سنہ سے نکلا ہے. سن کا معنی سال ہوتا ہے. دہر کا معنی ہے لمبا زمانہ چلا آ رہا ہے. اس لیے ایک حدیث قدسی ہے، اس میں یہ آتا ہے لا تسبوا الدہر فإنہ انا. اللہ تعالیٰ فرما رہے زمانے کو گالی مت دو، تمہارا نقصان ہو جاتا ہے. زمانے کو برا بھلا کہنا شروع کر دے، بس زمانہ خراب ہو گیا جی. آج کل جی زمانہ بہت ہی بھیانک ہے جی. زمانہ خراب نہیں ہے، ہم آپ خراب ہو گئے. زمانہ تو وہی چلا آ رہا ہے، وہی سورج، وہی دن، وہی رات، وہی روشنی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، خود حدیث قدسی ہے کہ زمانے کو برا بھلا نہ کہو فإنہ انا، یہ تو زمانہ تو میں ہوں، میں نے پیدا کیا. اس سے تو میری شان کا اظہار ہوتا ہے، میری عظمت کا اظہار ہوتا ہے زمانے سے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک سورت بھی اس کا نام ہی زمانہ رکھا ہے، اپنے اس نام پہ نام رکھا ہے. سورۃ الدہر 29ویں پارے کے اندر ہے، دیکھ لینا پڑھ کے. فرمائے کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان کے اوپر لمبے زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرتا ہے کہ اس کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا ہے. خواہ وہ اس جہان میں دیکھ لو، خواہ ماں کے پیٹ کے اندر جو اس کی حالت ہوتی ہے اس کو دیکھ لو کہ کیا ہوتا ہے. یہ کچھ بھی نہیں تھا، پھر کیسے اللہ تعالیٰ خوبصورت آسن طریق پہ، آسن صورت اور نقش پہ اس کو پیدا فرما دیتے ہیں. پہلے کچھ بھی نہیں تھا، یہ کہاں تھا اس کا نام و نشان. تو اس لیے زمانہ کا معنی سال لینا یہ کوئی اتنا اچھا نہیں لگتا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں جو دہر کا معنی ہے نا، یہ سال کی بجائے اگر کوئی شخص اپنی عمر کا زمانہ لے لے،
اپنی زندگی اور حیات کا زمانہ لے لے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ پھر کیا مطلب ہوگا؟ مطلب یہ ہوگا کہ ایک مسلمان زندگی میں کسی سال، مثلاً اسی سال فرض کرو، میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں نے رمضان کے روزے رکھ لیے پورے اور 6 روزے اس میں رکھ لیے، تو اس حدیث کے روشنی میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے مجتہد ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں، ان کے مطلب کے مفہوم کے اعتبار سے یہ مطلب ہوگا اس حدیث کا کہ اللہ تعالیٰ مجھے پوری زندگی روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے، یہ اس کی فضیلت ہو جائے گی۔ مدت العمر معنی لکھا ہے انہوں نے کہ اس حدیث میں جو دہر کا لفظ ہے جس کا معنی زمانہ ہے، سال کا معنی کسی لغت میں نہیں ملے گا، اس کا معنی مطلب یہ ہوگا ایک لمبا زمانہ، لمبے زمانے سے جو شخص بھی اس کی عمر 60 سال ہے، 70 سال ہے، 80 سال ہے، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ برتاؤ کریں گے، سلوک کریں گے۔ 1 سال بھی اس سنت پہ عمل کیا تو اسے پورے زندگی کے روزوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اتنی بڑی فضیلت، اتنا بڑا ثواب۔ لوگوں کے دلوں میں دین کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ منطق فیل ہو جاتی ہے، جو دنیا کے اندر منطق پہ عمل کرتے ہیں۔ یعنی دنیا میں تو ایک فیکٹری ہو تو کہتے دوسری ہونی چاہیے، حالانکہ گزارا ہو رہا ہے اس سے بہت اچھا، عیاشی بھی ہو رہی ہے، پھر بھی دوسری ہو تیسری ہو۔ دنیا میں ایک گاڑی ہے تو کہتے ہیں دوسری بھی ہو تیسری بھی ہو۔ دنیا میں 10 مرلے کا مکان کافی ہے، کہتے نہیں کنال کا ہو، 2 کنال کا ہو، ایک نہیں 2-4 بنگلے کوٹھیاں ہو، ایک دکان نہیں 2-4 دکانیں، اس سے پیٹ بھرتا ہی نہیں۔ اور جب ہم یہ کہیں کہ آخرت میں جو سب سے آخری جنتی ہوگا نا، آخری جہنم میں سے جو نکلے گا، سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ جس کو نکالیں گے، کیونکہ ایمان کا ذرہ اگر کسی کے ہے نا جی دل میں، جنت میں ضرور جائے گا، ایمان کے ذرے کی وجہ سے۔ اعمال ٹھیک ہے اس کے نہیں تھے، اللہ نے اس کو جہنم میں بھیج دیا، اب پاک کر دیا اس کو، اب اس میں ایک ذرے کے برابر بھی اگر ایمان کا ذرہ ہے اس کے دل دماغ میں تو اللہ تعالیٰ اسے نکال کے جنت میں بھیجیں گے۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو آخری جہنمی کو جو اللہ تعالیٰ جنت دیں گے اس کے ایمان کے ذرے کے برابر کی وجہ سے اس دنیا، یہ جو دنیا ہے 7 بر اعظم ہے جس کے، بہت بڑا سمندر ہے جس کا، بہت بڑا آسمان ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، فرمایا اس سے 10 گنا بڑا، اس سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے اسے۔ اب ہماری دماغ عقل میں یہ وحی کے ذریعے باتیں ہمیں پتہ چلا نا، وہی تو کہتے ہی اسے کو جہاں تمہاری عقل جواب دے دے وہاں وہی آپ کی رہنمائی کرے گی، اللہ کے نبی وہاں سے رہنمائی کریں گے۔ تو بھائی اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کسی کو 6 روزے رکھنے سے اور رمضان کے پورے روزے رکھنے پر اتنا ثواب دیتے ہیں، اتنا ثواب دیتے ہیں کہ اس کے مدت العمر ساری زندگی روزے رکھنے کے برابر اگر ثواب دیتے ہیں تو اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اور ہمیں اللہ سے امید بھی یہی رکھنی چاہیے، کیونکہ حدیث قدسی ہے، حدیث میں آتا ہے میرا بندہ میری بندی جیسا مجھ سے گمان رکھے گا ویسا معاملہ کروں گا اس سے۔ ہم اللہ سے یہی یقین، امید نہیں یقین سے، ہمیں تو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا ثواب دیں گے، اس سے بھی زیادہ دیں گے۔ صحیح کہا کسی نے، فرمایا کہ نہ ہو قناعت شعار گلچی اسی سے قائم ہے شان تیری۔ گلچی کہتے ہیں باغ کے مالی کو، باغ میں گیا، ایک پھول ادھر سے توڑ رہا ہے، ایک شگوفہ ادھر سے توڑ رہا ہے، ایک کلی ادھر سے توڑ رہا ہے، گلدستہ بنا رہا ہے، اتنا سا گلدستہ بنے گا 2-4 پھول توڑ کے۔ تو کوئی دیکھنے والا کہہ رہا ہے بھائی اتنے پھول لگے ہوئے ہیں، ایک چھوٹے سا گلدستہ تو جھولی بھر کے لے کے جا، یہاں سے سارا گھر مہک جائے گا تیرا۔ ایک گلدستہ تو میز پہ رکھے گا اسے ہی خوشبو آئے گی جو وہاں بیٹھے گا۔
جھولی بھر کے لے کے جا، سارے گھر جو ہے خوشبو سے مہک جائے گا۔ فرمایا کہ نہ ہو قناعت شعار گلچی اسی سے قائم ہے شان تیری، نہ ہو قناعت شعار گلچی اسی سے قائم ہے شان تیری، اگر وفور ایک گل ہے چمن میں تو اور دامن دراز ہو جا۔ جھولی پھیلا اپنی، ادھر ڈال ادھر ڈال۔ تو اس لیے بھئی اگر کسی نے اس سنت پہ پوری زندگی نہیں عمل کیا تو ایک دفعہ کر لے، ایک دفعہ اس پہ ابھی بھی موقع ہے، ساری زندگی کے روزوں کا ثواب مل جائے گا۔